السلام علیکم۔ دینی ورثہ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ علماء دیوبند کے بیانات کا یہ ایک نیا چینل ہے۔ امید ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور آگے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے عقیدت، اس موضوع پر بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ یہ بیان انہوں نے دائرہ دین پناہ کوٹ ادو میں کیا تھا۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ ایک مہینہ اسلامی مہینے رجب المرجب کا مہینہ ہے، آمد والا مہینہ شعبان کا ہے، ممکن اگلا مہینہ وہ رمضان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شریف کا چاند دیکھنا ول اللہ کے محبوب ایک دعا پڑھ دیا، اور دعا بڑی عجیب ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے اللہ سڈے رجب کی برکتہ نصیب فرما، سڈے شعبان کے مہینے کی برکتہ نصیب فرما، اور ہنیں برکتے نال ساتھ رمضان دکھا دے۔ یہ یاد رکھو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ سے کہیں دے ہاتھ سے نہیں، اور وہ دے اختیار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی زندگی اللہ کی قربت کو زیادہ پسند فرمایا۔ یہ واسطے محبوب کے آخری وقت آخری لمحات ہیں، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں کو رفیق اعلیٰ یعنی تیری قربت زیادہ پسند ہے۔ لیکن جب حضور سے بھی رجب کا چاند دیکھنا، یہ دعا فرمے دے ہن کہ اے اللہ سارے رجب سارے شعبان برکتہ دے، اور ہنائے برکتے نال سب رمضان دکھا دے۔ یعنی پیغمبر دی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اوہ تو زندگی تیرے ہاتھ سے، مگر جی ہوں رجب کا مہینہ شروع تھی گئے، یہ بعد شعبان آمنا ہے، اگو رمضان آمنا ہے، تو اللہ سیاں جڑا رمضان دا برکتیں ہیں، وہ دا رحمتیں ہیں، وہ دے انوارات ہیں، وہ دے فیوزات ہیں، ساکو ان کو محروم نہ کر، ہی رجب کو لا کے رمضان تک اتنی لمبی زندگی دے دے کہ میں رجب ہی دیکھ گنا، شعبان دا برکتیں حاصل کر گنا، اور رمضان دا ساتھ کا بھی حاصل کر گنا۔ سارے مشائخ ہے کہ وہ جے ویلے رجب دا چاند دیکھیں، ہوں ویلے تو رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں گے۔ سارے میں تجربے سے لکھا، حضرت میں عبد الحادی دین پوری رحمہ اللہ سے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جے ویلے کوئی شخص بنی رجب اور شعبان کے مہینے وہ کوئی ہدایت کے طور پہ فرمے بیان میاں رمضان شریف کا مہینہ امدا پہ اللہ کا مہمان امدا پہ ہونے نال وہ تیاری شروع کر دیں کہ اے دو مہینے کو حضور نے ہونے کی تیاری کا مہینہ قرار دیتے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل شہر رجب علی سائر الاشہر، رجب کو سال کے 12 مہینے کے اللہ ایویں فضیلت دیتی ہے۔ حضور فرمائے جی میں فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، جی میں قرآن کو سارے آسمانی کتابیں سے فضیلت ہے، اور فرمایا فضل شہر شعبان علی سائر الاشہر، اللہ نے شعبان کو 12 مہینے سے انہیں فضیلت عطا فرمائیے۔ حضور فرمایا کہ فضلی علی سائر الانبیاء، جی میں میرے کو باقی نبیت فضیلت ہے، اور فرمایا فضل شہر رجب رمضان علی سائر الاشہر کا فضل اللہ علی خلقہ، رمضان کو سال کے 12 مہینے وچوں اللہ انہیں عظمت والا بنائے جی میں اللہ کو فضیلت ساری مخلوق دیتے ہیں۔ رجب افضل ہے جی میں جو قرآن مجید کتابیں وچوں افضل ہے، شعبان افضل ہے جی میں حضور نبی وچوں افضل ہے، رمضان افضل ہے جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ کی ذات ساری کائنات افضل ہے۔ اور ایک روایت ہے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کیا مطلب؟
اللہ نے یہ مہینے چ اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہوں تو وہ ہزارہ اپنے قدرت کے نظارے لیکن ایک خاص نظارہ یہ ہے کہ ہی رجب کے مہینے فرش کے بہن والے محبوب کو اللہ اپنی قدرت کے نال مکۃ المکرمہ تو چلائے اٹھائے بیت المقدس پہنچائے اور جناب والا اتو اسمانے کی سیر کرائیے اللہ اپنی قربت گن معراج نصیب فرمائے نے حضور او مکان تے گن جت کوئی نہیں پہنچا محبوب نے او ڈٹھے جڑا کہیں نہیں دکھا حضور نے او سنے جے کوئی نہیں سن سکیا اللہ کی او قربت پہنچے ایک حدیث پاک نبی سے خود فرمائے لی ما اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل میں اللہ کی قربت ہوں جاتے پہنچا جت کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکیا جت کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکیا یہ رجب اللہ کا مہینہ کہ رب اپنا قدرت دکھائے فرمایا بس شعبان شہری شعبان جڑا ہے حضور فرمائے وہ میرا مہینہ ہے کیا مطلب ہمیشہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی دا ذکر کرے اللہ دی نعمتیں دا شکر کرے اللہ دی طرف دھیان کرے تو رب دا قانون ہے کہ اللہ کو نعمتیں بڑھا دے دیں اور وہ واسطے ضروری ہوں دے کہ اللہ دی نعمتیں دا شکریہ ادا کر میرے کو کہیں پانی پلائے میں کہا الحمدللہ یا کہا اللہ تو کو جزا دے دیں کھانا کہیں کھوائے میں وہ واسطے دعا منگا اللہم آتن من آتا منی اللہ میرے کو کھوائے تو ہوں کو کھوا یعنی وہ شکریہ دے الفاظ ادا کرو نبی سی فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جے مخلوق دا شکر نہیں بھی ادا کرے گا رب دے شکر دی بھی تے کو توفیق کہہ رہا تھی سے تب بندے دا شکر بھی ادا کر اللہ دا شکر بھی ادا کر جمل رجب اللہ نے محبوب کو عرش کی سیر کرائیے حضور او دے شکریہ شعبان سب تو زیادہ عبادت کی اور حدیث کے کتابی چندے حضور شعبان فرمایا رمضان کے علاوہ 11 مہینے بچوں سب تو زیادہ روزے بھی حضور شعبان رکھے دھیان سب تو زیادہ ذکر بھی شعبان کریں دھیان راتی دے نوافل کا اہتمام بھی شعبان کریں دھیان اور فرمے دھیان بس شعبان و شہری یہ میٹ کلے محمد کی عبادت کا مہینہ ہے جتنا ذوق میں کوئی مہینے چ عبادت کا ہوں دے ایسی عبادت مہینے چ کوئی کا نہیں کرے رہا فرمایا رمضان شہر امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے کیا مطلب میں جو شعبان اللہ کا شکر ادا کیتے او دی رحمت کو جوش ہے اللہ نے او دے بدلے چول رمضان مبارک عطا کر دیتے جو محبوب جی میں تے کو معراج عطا کیتے اور تیری امت کو قربتا دیندا پیا انہیں کو رمضان دا مہینہ دیندا پیا اول ہو رحمت اوسط ہو مغفرت آخر ہو عتق من النار یہ پہلے حصے چ رحمت مستی ہے دوسرے چ مغفرت ملتی ہے تیسرے جہنم تو آزاد کرتے اللہ جنت کا ٹکٹ دے دیں رمضان سے دن بھی عبادت راتی بھی عبادت دن بھی نیکی راتی بھی نیکی افطاری بھی نیکی شہری بھی نیکی وہ ایک عمل عبادت اور سعادت ہے اور سب تو زیادہ برکتیں والا مہینہ ہے ہی واسطے حضور فرمائے رجب اللہ کا مہینہ ہے رب اپنی قدرت لکھائیے شعبان میرا مہینہ ہے میں اللہ کا شکر ادا کیتے رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ شکریہ کے بدلے اللہ میری امت کو بھی رمضان المبارک کے ساتھ نصیب کر دے توجہ فرمے سو قابل قدر دوستوں اے رجب کے مہینے سے 4 اہم واقعے ہیں میں اگرچہ ہنے سارے تے گفتگو نہ کر سکتا لیکن ان نشاندہی دے طور تے 4 چیزاں تو آپ کو دسے گا ہنے وچوں ایک واقعہ یہ ہے کہ ان رجب کے مہینے چ اللہ نے اپنے محبوب آمنہ دلال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ سارے اچھے واجنا کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو فرش دے بہن والے کو عرش کی سیر کرائیے معراج کا سعادت نصیب کیتے معراج اللہ نے دا قربتا عطا کیتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دا واقعہ اے ماہ رجب دا واقعہ ہے مکی زندگی دا واقعہ ہے ہجرت تو 1 سال پہلے دا واقعہ ہے اللہ نے ایک قربت اپنے محبوب کو عطا فرمائیے اے مہینہ بھی رجب دا دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ جنہیں کو آپا
علی المرتضیٰ بھی سنے دوں، شیر خدا بھی سنے دوں، حیدر بھی سنے دوں، بہادر بھی سنے دوں، نڈر بھی سنے دوں، شیر ببر بھی سنے دوں، مصطفیٰ دا برادر بھی سنے دوں، فاتح خیبر بھی منے دوں، حسنین دا پدر بھی منے دوں، فاطمہ زہرا دا شوہر بھی منے دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو کمال درجے دا علم عطا کیتا، قوت فیصلہ عطا کی تھی۔ حضور نے فرمایا میں محمد کی امت کا سب تو بڑا چیف جسٹس اور قاضی اقضاہم علی او علی ابن ابی طالب۔ سیدنا علی دی ولادت پا سعادت ہی رجب دے مہینے تھی ہے، حضور دے معراج دا مہینہ ہے، علی دی پیدائش دا مہینہ ہے۔ تیجی چیز جڑی اے رجب دے مہینے چ میں صرف تصاور چاہتا کہ اہل سنت سارے مسلمانے کو اے پتہ لگے کہ اے ہر مہینے اسلامی تاریخ سارے واسطے کیا انمول تحفے اور موتین اور کیسا نویں چیزیں ہنے وچ تیجی چیز اے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچوں جڑے لوگ منصب خلافت تے اتے ہیں، منصب خلافت علی منہاج نبوت، نبی دی نبوت تے طرز تے جنہیں لوگ خلافت کی ہے او خلفائے راشدین صدیق فاروق عثمان علی، انہیں چار جارچ محفوظ ہے اور بند ہے، اور انہیں چارے وچوں انہیں دا ادوار گزرن دے بعد اگی تے خلافت صحابہ چلتی رہی ہے، یعنی خلیفے بھی رہن اور صحابہ خلیفے رہن، اسلام کا عادلانہ نظام بھی رہے، اسلام کے احکامات بھی رہن، لیکن وہ جڑی نہج نبوت تے خلافت موعودہ جدہ قرآن نے فیصلہ کیتا او ابو بکر و عمر عثمان و علی محفوظ ہے، اور ادو تے پوری اہل سنت والجماعت دا سارے اکابر علماء دا اتفاق ہے، ادو تے کہیں آدمی کی نہیں اختلاف نہیں کیتا۔ حضرت علی دے بعد سیدنا حسن دا دور رہا، اور حسن ابن علی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صلح کر رہی تھے، حضرت معاویہ تے حق تے بیعت کر رہی تھے، اپنا نظام حکومت حضرت معاویہ تے سپرد کیتا۔ امیر معاویہ پوری ملت اسلامیہ کلا انسان ہے، اکیلا فرد ہے، جس شخص نے 20 سال تک گورنری کی ہے اور 20 سال تک 22 سال تک گورنر رہن مختلف علاقے، اور 20 سال یعنی 19 سال 3 مہینے تک 20 سال کا عرصہ بلا شرکت غیر کلے جنے نے بیٹھے اللہ کی زمین تے حکومت کی ہے، اور انہیں دی حکومت کا حدود اربا 50,50,000 مربع میل ہے۔ اے تہاڈا کابل، تہاڈا پشاور، جناب والا افریقہ کے جنگلات، دنیا دا کوئی علاقہ ایسا نہ ہا جس امیر معاویہ دا دور اقتدار نہ ہو گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت غیر پوری ملت اسلامیہ کے حکمران رہن، اور ہنیں اپنے دور بحری بیڑا تیار کیتا، مختلف علاقے فوجا بھیجا، اللہ نے ہنیں دے ہاتھوں سب تو زیادہ فتوحات عطا کیتے۔ نبی سید زمانے تو لاتے اج تک 40 سال دا اسلامی حکمران سوائے امیر معاویہ تے زمین تے بیا کوئی کا نہیں گزرا۔ اتنی بڑی سلطنت گزری ہے، ہونے دا دور اقتدار گزرے۔ امیر معاویہ دی وفات ہی رجب دے مہینے دی 22 تاریخ کو ہے۔ تیجا واقعہ۔ چوتھا واقعہ ہے، پوری توجہ، کہ ائمہ اربعہ وچوں امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ جے کو تسا اور اسا امام اعظم بھی سرے دوں، امت تا مقتدا بھی سرے دوں، علماء اور اہل حق وہ واسطے سراج الامہ کا لفظ لکھتے ہیں، جے کو اللہ نے سب تو زیادہ بصیرت بھی دیتی ہی، فقاہت بھی دیتی ہی، شریعت کے مسائل پہ استنباط کا طریقہ بھی دیتا ہے۔ علماء نے لکھے کئی لاکھ شریعت کے مسئلے امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن سنت کی روشنی بیٹھے قرآن سنت بھی اخذ کرتے ان کو فقہی جزیات شامل کرتے، پوری امت تقسیم کیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ دی وفات کا مہینہ بھی یہ رجب المرجب کا مہینہ۔ تو 4 واقعے عرض کیتے، حضور دے معراج دا مہینہ، حضرت علی دی ولادت کا مہینہ، امیر معاویہ دی وفات کا مہینہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ دی دنیا تو جدائی اور ہنے دی وفات کا مہینہ۔ ہن میں انہیں چارے دے اوتے گفتگو نہیں کر سکتا، انہیں وچوں سب تو پہلی شے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے حوالے نال چند ایک گالی تمہارے سامنے عرض کریں دا، اون دی طرف توجہ کرے سو۔ اللہ نے محبوب کو لکھا اربا خربا کمالات دیتے، دنیا کا کوئی انسان نبوت کے کمالات سے احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن ہنے کمالات وچوں اللہ نے حضور کو آسمانے دا معراج ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ سارے بولو کیا عطا فرمائے؟ یاد کر گنو لفظ کیا عطا فرمائے؟ معجزہ کیا کسرے دن
موجزہ آکھ دن نبی دے ہاتھ نال ایجا کم ظاہر تھی وے جیدا مقابلہ کرن کنوں پوری دنیا عاجز آ بجے کوئی نہ کر سکے اور وہ نبی کرتے دکھا دے وے ایک موجزہ سرے دے ان کو کیا آکھ دیں موجزہ دا مانے کم نبی دے ہاتھ نال تھی وے کہیں بے دے ہاتھ نال نہ نبی دے ہاتھوں تھی وے خلاف عادت تھی وے اور ایسا انوکھا کم ہوئے جیدا مقابلہ کوئی نہ کر سکے پوری دنیا دے سامنے عاجز تھی وجے ان کو کیا آکھ دیں مثلا اور یاد رکھو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیتے اور معجزہ دیمن دی حکمتیں ہوں دی تاکہ وہ نبی معجزے نال اپنی امت تے حاوی تھی وجے اپنی امت کو اپنا موقف اور شریعت کے احکامات منوا سکے مثلا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے آخیا ستا تو حق نبی منے سوں اس سامنے پہاڑ کھڑے چھا یہ پہاڑ کو آخو یہ پھٹے یہ زندہ ڈاچی اٹھنی گبھان اور بالکل ترو تازہ اور ترو مند اور صحت مند ڈاچی باہر نکل آوے بل تو حق نبی منے سوں حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی پہاڑ کو اشارہ کیتا پہاڑ پھٹا اندروں زندہ ڈاچی باہر نکتی یہ نبی دا معجزہ ہے سارے کو نبی دا اچھی آواز نال کو نبی دا عقیدہ بنو نبی دا ایک گل بھی یاد رکھو نبی دا معجزے چ ہاتھ تا نبی دا ہوندے مگر اون دے وچ اختیار تے طاقت رب دی ہوندی ہے کہندی ہوندی ہے رب دی ہوندی اللہ اپنی قدرت دا اظہار نبی دے ہاتھ تے کرن او کو معجزہ سرے دن ولی تے ہاتھ تے کرن او کو کرامت سرے دن معجزہ تے کرامت قدرت دے پابند دن خدا دی قدرت کہیں معجزے اور جناب والا کرامت دی پابند نہیں معجزے نبی دا اختیار کہنی ہودا کرامت ولی دا اختیار بھی ہودا کوئی ولی چاہے میں کر دکھاواں او دے اختیار چ نہیں او کریندا بیٹھا ہوں دے اللہ دے ہاتھ وچ کروا دے دن بعض دفعہ کو پتہ ہی نہیں لگتا نبی دے ہاتھ کنوں ایک کم تھی ویندے ہوندا معجزہ اور بعض دفعہ کو پتہ ہی نہیں لگتا این دے وچ رب دی قدرت دا اظہار ہوں دے او دی عظمت ظاہر تھی دی خدا دی طاقت ظاہر تھی مثال دے طور تے موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ تے چھوٹی اساں کوئی تور تے کھڑن چھے اللہ فرمایا کلیم القے عصا چھوٹی زمین تے ساتھاں انہیں جو سٹی ہے قرآن دے فاذا ہی حیۃ تسعى بڑا سارا ناگ بن گیا اجدہا بن یہ چھوٹی کہیں سٹی اللہ دے نبی سارے کو اللہ دے جملے سٹی ہے تو ناگ بنے قرآن چے جو موسیٰ علیہ السلام گھبراتے میں پیچھے کرتے ایک کیا تھی اگر معجزہ نبی دے اپنے اختیار چ ہوے ہاں اور نبی کو پتہ ہوے ہاں جو میرے ہاتھ کروں معجزہ تے ظاہر تھی دے تے ڈر تے پیچھے تے آمن دی لوڑ بول جان ڈر تے پیچھے تے آمن دی لوڑ کہنا ہی ایک خوف زدہ تھی تے پیچھے تے تھے اتو پتہ لگ دے کہ معجزہ ہاتھ تا نبی دے لیکن طاقت کہہ دیے سارے کو کہہ دیے ایو فرق ہے جاہل اور دین کو سمجھن والے چ کہ ہر کام رب کریں دے او ہاتھ کہیں دے جو ظاہر تے کرے نبی دے ہاتھ تے ظاہر کرے ایک معجزہ سرے سن ولی دے ہاتھ تے ظاہر کرے او کو کرامت سرے دے یعنی ایدا ایندی اپنی طاقت نہیں کم کریں دی او دا اپنا اختیار نہیں کم کریں دا او دی اپنی مرضی نہیں کم کریں دی مرضی رب دی چلتی ہے رب نبی کو وحی چا کریں دے ایویں کر او اویں کریں دے اللہ دے ہاتھ کنو کروا چھڑے دین اپنی قدرت کو استعمال فرمے دین لیکن نے یاد رکھو او دے وچ طاقت نبی دی نہیں ہوندی طاقت خدا دی ہے طاقت ولی دی نہیں ہوندی طاقت رب دی اللہ فرمائے خذھا ولا تخف ایک پکڑ انہاں نہ چھوڑ دے پکڑے سن ناگے پکڑا فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولی جی میں پہلے ہاں میں بنا چھوڑے سن ایویں جو ہاتھ پر پکڑے رہے او چھوٹی اسا بڑا کر میں دسیندا پیا جڑی شے سمجھاونی ہوں کو ذرا سمجھو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی دنیا بھیجے
ہر نبی دا زمانہ نبوت بھی محدود رہے، ہر نبی دا علاقہ نبوت بھی محدود رہے. زمانے نبوت جڑے زمانے چ جڑا نبی امدا جب تک وہ دنیا چ رہے ہا وہ زمانہ وہ نبوت کا ہوں. جب نبی دنیا تو چلیا بنی ہا وہ نبوت کا زمانہ ختم. سارے کو نبوت کا زمانہ ختم تھی ویسا. ہوں جڑا نبی دوجا آئے ہا ول ہوں زمانہ ہو گیا. جڑے علاقے چو نبی امدا وہ علاقے چو دی نبوت ہوں دوجے علاقے کیا نبی امدا ان کی نبوت نہ ہوں. مثلا میں ایک مثال دوا بھائی ایک نبی کو اللہ سمجھاون واسطے بیٹھا تھا دائرے چ بھیجے ایک اتھاں آبادی شہر جماعت قصبہ لوگ اے ہنایت دا نبی ہے. دوجے علاقے چ اللہ پیا نبی بھیج دیتے بھی تو کوٹ دعا لینے. حضور تو پہلے جڑے نبی ہیں ایویں تھے جو ہکے گھر کئی کئی نبی ہیں. داؤد بھی نبی ہے، سلیمان بھی نبی ہے، کیوں بھی نبی ہے، پتر بھی نبی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق دا پتر یعقوب بھی نبی ہے، یعقوب دا پتر یوسف بھی نبی ہے. حضرت موسیٰ بھی نبی، موسیٰ دا بھرا ہارون بھی نبی ہے، ہارون علیہ السلام دے نال نال یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلیفہ او بھی نبی. بیعت وقت نبی صاحب کتاب نبی بھی امتحان، دو نبی بھی امتحان، اور کئی کئی نبی کٹھے امتحان، ہکا ہکا قوم چ امتحان. حضور تو پہلے ایویں ہاں، لیکن جب حضور آئے توجہ کرو اللہ نے سارا حقہ ختم کر چھوڑے، سارا قیود ختم کر چھوڑے. ہوں مشرق تو مغرب تک، شمال تو جنوب تک، عرش بری تو تحت الثری تک، یہ پوری دی پوری کائنات یہ اللہ کے نبی دا علاقہ ہے. ہر جاتے حضور کی نبوت کا تذکرہ ہے. سارے زمانے بھی حضور کی نبوت ہیں، سارے علاقے بھی حضور کی نبوت ہیں. آمد تو پہلے عالم میثاق جتنا تہارا میرا انسانی دا روحان اتنا حضور کی نبوت کا زمانہ ہا. اللہ وعدہ کیتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اتوی حضور کی نبوت ہے. عالم دنیا چ آمد کے بعد آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی جت اپنی نبوت کا اعلان کریں رہا، حضور کی ختم نبوت کا اعلان کریں رہا. محبوب کی آمد کے بعد قیامت تک یہ سارا زمانہ حضور کی نبوت ہے. صرف اتنے تک بس نہیں بلکہ یہ سمجھو عالم قبر کے اندر من ربوں کا بعد من نبیوں کا دا سوال حضور کی نبوت کے متعلق ہے. کل قیامت والے دی میدان محشر حضور کی نبوت ہو سے کہ اتنی شفاعت نبی سے فرمیشن جنت بننے کے بعد کئی نبی دی نبوت کا تذکرہ نہ ہو سے. اگر جنت چی کہیں دی نبوت کے چرچے ہو سن تو حضور دی نبوت والے ایمان گھناون والے حافظ قاری کو اللہ اکسن اقرا ورتکے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قرآن پڑھتا ون جنت سینے سے چڑھتا ون. اور حضور کی نبوتوں سے اتا جب اللہ اپنا دیدار کرے سن اللہ اپنے محبوب کے بھی سارے پردے ہٹاتے اپنے حسن دے جلوے بھی دکھے سن اپنے محبوب دے کمالات دے جلوے بھی دکھے. یہ کنو کوئی تتا پانی میں تو وہ رکھ دو. توجہ سارا پانی کا دینا سی. توجہ بھائی کیا مسئلہ سمجھا؟ ہر نبی دی نبوت کا زمانہ بھی محدود، ہر نبی دی نبوت کا علاقہ بھی بول یار اچھی آواز نہ لاکھ. تو سارے محبوب کا جب زمانہ ہے نہ صحیح دے زمانے دی کوئی حد دے نہ صحیح دے نبوت دے علاقے دی کوئی. ساری کائنات حضور کی نبوت ہے. شرق غرب شمال جنوب عرب عجم دنیا جہان عالم میثاق عالم دنیا عالم قبر عالم حشر عالم میزان عالم جنت ہر جات نبوت صرف محمد رسول اللہ. توجہ بھائی کہہ دی نبوت ہو سے ایک منٹ نعرے نال نہ انہیں کو گال بول دے سے تیرا تو ذوق ہے میری دل کرے دے تو نعرے مار بیٹھا لیکن ہنے کو پوچھ جو نعرہ کیڑی گال تے لگے کہیں کوئی یاد کہنا اسے. یہ سارے شدے میرے بھرائن میں کو گال خود بھول بھی دی ہنے کو کیوں نہ بھولے. ہی واسطے بھائی توجہ کرتے چھڑے میرے گالی دل دماغ جا دے ہوتے انہیں کو سمجھ. میں گزارش ہونٹی جڑی کرن چاہنا ہوں اے ہے پہلے نبیوں دے زمانے محدود سارے کو زمانے علاقے محدود. حضور دی نبوت دے زمانے دی حد
حضور کے زمانے دی نبوت دی حد، حضور دے علاقہ نبوت دی کوئی حد نہیں. ہوں اگلی گل سمجھو، پہلے نبی کو اللہ سے جڑے معجزے دیتے ہیں وہ بھی محدود ہوتے ہیں. کہیں نبی کو ایک معجزہ، کہیں کو دو معجزے، کہیں کو 3-4 معجزے. ود تو ود قرآن پاک نے تذکرہ کیتے پہلے نبی دے معجزات کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے 9 معجزے بیان کیتے. کتنی؟ یہ کو زیادہ کہہ دیں. وہ تھوڑے معجزے کیوں ہیں؟ جو معجزہ ہوں دے جد نال قوم کو عاجز کر کے اپنے تابع کر دو، یعنی اگلے کو جھکا جو وہ تہاری گال مننے بغیر نہ رہ سکے. یہ واسطے معجزہ ہوں. مثلا ایک آدمی وسطی چ نبی ہے، ہوں زمانے کی گال ہے، اج نہیں ہوں ملے تو وسطی والے کو تو ایک معجزہ کافی ہے جنہیں والے سارے سمجھ میں ایک لاکھ معجزے دکھاؤ کی لوڑ کہیں. ایک تو اتنے کافی ہے جن یہ سمجھ میں گال میری سمجھ میں پی نا. تو اللہ انہیں کو چونکہ زمانے اور علاقے چ محدود رکھے ہی واسطے ہونے دی نبوت محبوب کی باری ہے. یہ توجہ میری طرف، حضور تے جنہیں زمانے نبوت کی حد کہنی، علاقہ نبوت کی حد کہنی، ایویں معجزات نبوت کی بھی حد کہنی. حضور سے دی نبوت کے معجزے کتنے میں نے دیکھو، پوری توجہ نال سمجھو. عقیدہ یہ ہے کہ حضور دی نبوت کے معجزات کو دنیا چ کوئی آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا. علامہ سیوطی دی عربی کتاب الخصائص الکبریٰ 2 جلدیں 3,500 حضور دی نبوت کے معجزے گنے سے تے گن تے آخر چ آکھے اے اوہن جڑے میرے کو سمجھ آئیں، پتہ نہیں کتنے ہیں جنہیں دا میرے کو پتہ نہیں ہو، اللہ بہتر جانے. علامہ شواہد النبوت علامہ عبد الرحمان جامی نے ہزارہ معجزے نقل کرتے آخر ہاتھ کھڑے کر دیتے رہے. میں حضور کے نبوت کے معجزات کی انتہا نہیں پا سکیا تو نہیں سمجھ سکیا. علامہ معین کاشفی نے معارج النبوت لکھتے ہزارہ معجزے لکھتے آخر میرے بس نہیں حضور کی نبوت کے معجزے کو گنا. ایویں میرے دوستو علامہ شاہ الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے معارج النبوت لکھتے، مدارج النبوت لکھتے ہزارہ معجزات کٹھے کیتے لیکن انتہا کو نہیں پہنچا. علامہ اصفہانی نے دلائل النبوت لکھتے ہزارہ معجزات نقل کیتے لیکن انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکیا. ای سمجھ گنو کہ از سر تا پا سر تو پیرے تک حضور سید جسم معجزہ، نگاہ معجزہ، زبان معجزہ، ہاتھ معجزہ، قدم معجزہ، ادامہ معجزہ، بولن معجزہ، اٹھن معجزہ، پہن معجزہ، ایک ایک عمل معجزہ، ایک ایک ادا معجزہ، ہر ہر انداز معجزہ. نبی سند یار حضور دی نبوت دا معجزہ، حضور دے اہل بیت حضور دی نبوت دا معجزہ، حضور دے بیویاں حضور دی نبوت دا معجزہ، حضور دا خاندان حضور دی نبوت دا معجزہ. معجزے دا معنی ہوئے جدا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، نہ کوئی کئی صحابی کا مقابلہ کر سکتے، نہ کوئی اہل بیت کا مقابلہ کر سکتے، نہ کوئی ازواج رسول کا مقابلہ کر سکتے، نہ کوئی اہل آل رسول کا مقابلہ کر سکتے. حضور تا مکہ حضور کی نبوت کا معجزہ، اس شہر تا عظمت کوئی مقابلہ نہیں. حضور تا مدینہ حضور کی نبوت کا معجزہ، جو عمر تو پہلے بیماری کا مرکز تھا آپ این تے شفا کا گھر بن گئے. حضور کی ایک ایک ادا معجزہ ہے، بلکہ حیران تھی ویسو میں وہ فہرست شمار نہیں کرا سکتا. ایک ایک عمل معجزہ ہے. نبی دے جسم دا پسینہ معجزہ ہے، حضور دا ادامہ معجزہ ہے، نبی دے اشارے معجزے. ایک تیری میری زبان ہے، ایک نبوت دی زبان ہے. میں بولا تو منہ تو تھکا نکل دین، نبی بولے تو نور دا کرنا نکل دین. اے نبی دی زبان دا معجزہ ہے. نبی بولے تو کلام اللہ ہے، محبوب بولے تو کلام رسول اللہ ہے. اشارہ کرن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لعابتان کو صدیق دی کھری تے لاون، تریاق کا کم دے وے، علی دی اک تے لاون، شفا دا کم دے وے، کھارے کھوت سے سٹن میٹھا بن ونجے، 3 آدمی دی روٹی سٹن 300 کو کفایت کر ونجے. اے نگاہی معجزہ ہے. تو تے میں اترے تک دیکھ دوں، میری نظروں کھجے تے پار دی مہندی، اے مکان تو اگو نہیں مہندی. اے نبی دی نگاہ ہے، بیٹھے زمین تے ہیں اللہ کے عرش تے نظر پہنچتی ہے. اے حضور دی نگاہ ہے، بیٹھے زمین تے ہیں سوریا ستارے بیٹھے گردن. اے نبی دی نگاہ ہے، تاجر تے نظر پیے، صدیق بنے، دولت مند کو ڈٹھے نے، فاروق بنے، ذوالنورین بنے، جناب قاتل تلوار
چاہتے ہم دپے نگاہ نبوت چاہے عمر عادل بن کے دنیا دار کو ڈٹھے نے عثمان بن کے 6 سال کے کھیلتے بچے تو نگاہ سکتی نے حیدر قرار بنے یمنی کو ڈٹھے نے ابو ہریرہ بنے ابن مسعود کو ڈٹھے نے فقیہ امت بنے ابن عباس کو ڈٹھے نے قرآن کا مفسر بنے اور نبی دی نظر تا ہے عربی نہیں اجمی ہے سید نہیں حبشی ہے گورا نہیں کالا ہے خوبصورت نہیں ساملا ہے اپنا نہیں پرایا ہے قریب تری دور تے گھر تری باہر تے پر آیا جو نبی دی نگاہ چے ٹرتا زمین تے ہے پیرے دے کھڑ کے جنت سنے گا توجہ کرو بھائی نبی سنی دے ہاتھ موجزن پوری توجہ کیویں انہیں ہتھے کو ایویں جو کٹھا کیتے نے بادل کچ کے تھن ایویں کٹے تھی حضور ایویں جو پھیرے ہو می وسن پہ گئے ایویں جو اشارہ کیتے نے آسمان دا چاندر اتھے ہی ٹکڑے تھیا کرا ایویں جو اشارہ کیتے نے درخت زمین کو چیرتے قدمے ٹردام دے ایویں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے بازو تے ہاتھ پھیرے تے تندرست تھی اللہ علیہ وسلم کعبے دی چوکھٹ کو پکڑتے منگے عمر کلمہ پڑھتے حضور دی غلامی گال سمجھن دی کوشش کرو سارے پیغمبر دے کمالات دی حد بول یار بول اچے معجزات دی حد نبوت دے زمانے دی حد نبوت دے علاقے دی حد تیرا بدھو جاہل ہے جڑا نبی دے علم کو تلیندا بیٹھا ہوں دے کلی ہا جزی ہا تھوڑا ہا بد ہا کتنا کہنا ہا وادفا اوہا الى عبدہ ما اوہا میرا محبوب ہے جو چاہم ڈتم یا ان کو پتا یا گھنن والے کو پتا وہ دسیا نہیں میں کی دسا سکتا یہ تو تیری حماقت ہے جو تو لینا بیٹھا ہوں دی کتنا علم ملے کتنے اختیارات ملن کتنا کچھ ہا کتنا کہنا ہا رب دے محبوب میرا ہے میں جاندا یا وہ جاندا توجہ بھائی میں گزارش پہ ٹکرے دا قدم موجزن مکے دی پتھریلی دھرتی جو رکھیں مکہ مکرمہ بن گئے پنڈو دے شہر چ قدم رکھے نے مدینہ منورہ بن گئے بیت المقدس چ قدم رکھے نے امام الانبیاء بن گئے بیت المعمول چ قدم رکھے نے امام الملائکہ بنن جے عرش تے قدم آ گئے تا آمد تے عرش بھی قیامت تک ناز کھڑا کرے بھائی ہن معجزے وچوں ایک معجزہ معراج ہے گال میں اصل یہ تو کو سمجھاونی کیا ہے بھائی معراج دی تقریر واسطے میں مریض ہون دے باوجود بھی یعنی بالکل اپنی طبیعت دے مطابق 3 گھنٹے ہی بولا بیٹھا تھا اے واقعے دی حقیقت اور اون دے اسرار و رموز نہیں ختم تھی سکتے لیکن میں این دے اوتے ایک دو گالی تھوڑیاں جا چند منٹیں تو کو سمجھاون چاہنا کیڑا معجزہ ہے سارے کو کیا ہے معراج کیا ہے ذرا ان کو سمجھو پوری توجہ اللہ نے نبی دی نبوت کو دنیا تے حاوی کیتے لیکن ان دی ایک ترتیب رب دے ہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام صرف زمین دے نبی ہن کہ تھن بال جو جاوے ان کو کھٹڑے تے کئی نہیں سمیدا تلے ٹہ نہ پوے زمین تے پیار رہے ایک تلے چھوڑ دو بامبڑے دیوے ودا اتے نہ بلاو مت تلے وٹ پو آدم جولے این ہوں بلے انسانیت دی ابتدا ہے جی میں بال جمدے نا دبل پڑھ ہو دے آدم انسانیت دبل پڑھا ہی واسطے رب ان کو اختیار اور ان دی نبوت دا دائرہ بھی زمین کو بنائے اتے نہیں بنایا غور نال میری گال کو سمجھ ہی واسطے آدم علیہ السلام زمین تے حل چلیں زمین تے چلن تے پھرن زمین تے عبادت ریاضت کی تھی تا اور ایک حدیث چمدے کہ آدم علیہ السلام جب زمین تے این تے کلے ہن ہندوستان دا علاقہ سرادیپ اتھے ہی اترے بڑی وحشت ہوئی بھئی پوری دھرتی تے ایک آدمی کوئی دوجا نہ بولن والا نہ الاون والا نہ سنگت والا نہ ساتھ والا کلے تے پریشانی دے عالم وچ بڑے بے چین تھے اور بڑے رونے اور بڑا وقت گزرا جب ان دی شان رحمت کو جوش آیا اور اللہ کی رحمت متوجہ تھی اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیا مزئی میں ہے جو کلے روبو چڑھا او دیکھے کوئی نہ دیکھے ہوں دے گو روبو جے ہنے کو دکھائی تو ول کیا فائدہ کیا گال کی ڈاڈی گال توجہ
اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام دی تسلی واسطے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جبریل آدم دی وحشت کو دور کر اذان دے جملے آکھتے کیڑے جملے آکھتے سارے آکھو اے جڑی اذان تو تے میں دے دوں سب تو پہلے حضرت آدم دے سامنے جبریل علیہ السلام نے جملے آکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پوری اذان جملے آکھی حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت آدم نے پوچھا اے اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گال سمجھ آئیے اے اشہد ان محمد الرسول اللہ کون ہے انہیں دسایا کہ اللہ فرمے دن تہاڈی اولاد وچ میں ایک رسول بھیجے سا او دے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھے سا پوری کائنات دا کو والی تے وارث بنے سا اے او رسول ہے جدا نام میرے نام دے نال ہے جت میرا تذکرہ ہو سے اوت ہوندا تذکرہ ہو سے جت میری عبادت ہو سے اوت اودی اطاعت ہو سے جت میرا نام ہو سے اوت ہوندا نام ہو سے تا حضرت آدم علیہ السلام سر سجدے سر تے آکھیا ربا جے میری اولاد وچ ایجا پیدا کرنی تے اتنا پیارا تے کو ہے تو میں تے کوئی ہیندا واسطہ دے دا ہن تو میرے ہاتھ رام ہائے ہائے ہن روانا ہن تو بچھڑے ملا دے آکھ دے کتابیں چ جو ایو عرفات دا میدان ہا او دے اوتے جبل رحمت ہے نا بھائی پہاڑی چھوٹی جی سونی جی پہاڑی ہے او دے ایک پاسو بابا آدم روندے روندے لبھیندے رات کو آن ستن تے جبریل علیہ السلام انہیں کو بانک دے جملے سنائیں تے رب کو منگے نے اے دو سونپن اما ہوائی کتوں لبے دی ودی ہی دارے آدم لب لبتے اوہی پوری تھی کی شوئی او آتے دوجہ پاسو سونپی ہن اے دوں او دوں او کو ایدا پتہ نہیں اے کو کیونکہ علم غیب کون جانا سارے بولو نہ دسے تو پہاڑ دے ایڈو ستے پن پتہ نہیں جے دس دے وے تو یوسف علیہ السلام دا چولا اتھو ٹرے تو یعقوب کو پتہ لگتا اے اون دے اختیار ہے توجہ کو سویر کو جدو ہی اٹھن سویر کو بابا آدم ہی اٹھن تے حضرت اما حوا ہی اٹھن پر راتی کو اے جڑی نیندر تا نہ دی ہی لیکن اپنے ہاں ایک مثال مشہور ہے جو آ کے نیندر تا سولی تے آویندی ہے آخر تھکاوٹ جو تھی دی ہے اونگ تا آمدی ہے کچھ تا نیندر آئی اے جڑی جدائی ہے چیزی نیندر آمدی نہ ہو سے کیا ہے یار اچھا ٹھیک ہے یہ بھی بتا دیتا ہے مسئلہ ہے چھوٹا سا توجہ بھائی سویل کو جو نہیں اٹھے انہیں دے قد ہن چھوٹے چھوٹے صرف 60 ہاتھ کتنی 60 ہاتھ اچھے اچھے قد ہن جو اوڈو آدم اتے اٹھی کھڑا ایڈو اما حوا جو اٹھی پہاڑی جھکی تے قد اچھے ایک بے کو جو ڈٹھو نے اے کیا ہے آیا وچھڑے اچانک مل پومن دکھڑے ٹالپن اچانک جو ڈٹھو نے بھی اے کیا ہے اچھا تو ہی ٹھیک ہے سمجھو ایک تہاری خوشی ہوتی ہے بکواس مارنی غلط گالی کرنا ڈوڑے پڑھنے مذاقہ کرنا اولاد آدم سے آدم کنو سبق سیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے ہوں بلے جڑی خوشی کی ہے سب تو پہلے آدم اور حوا نے انجن سج کہنا نکتا سویر دا ٹائم ہا ہوں بلے ان ملاقات 2 رکعت نماز ادا کی تو نے اے انسانی زندگی دی پہلی فجر ہے جڑی اللہ دی زمین تے ادا تھی ہی واسطے حضور دی شریعت جو فجر دی نماز باقی رکھی گئی ہے میں باقی نمازیں دے واقعات نہیں بیان کریں گا میں دسے دا ہے کہ آدم دی نبوت زمین تے لیکن نبی دی نبوت جیڑے جہان چ ہوندی ہے نبوت حاوی ہوندی ہے نبی تے دشمن مغلوب رہ دے نبی غالب رہ دے اللہ تبارک و تعالی نے آدم دی نبوت کو زمین تے حاوی کیتا انسان تھوڑی جی ترقی کی نوح علیہ السلام دا زمانہ آ گیا نوح علیہ السلام نے ایک بیڑی بنائی پانی چلے ہن نبوت زمین کنو اٹھی تے پانی تے آ گئی ہے سمجھو میری گال کو ہن اللہ نے نوح کو اتنی ترقی اور کمال عطا کیتا
پوری دنیا سمندر طوفان آیا کوئی کائنات دا ذرہ طوفان کنوں نہ بچا ہر شے اودے وچ بڑ گئی لیکن نوح دے کٹھے جڑے بیڑیے سوار تھے بھاویں انسان ہن بھاویں جانور درندے پرندے ہن اللہ انہیں دی حفاظت فرمائی اور بلند تو بالا رہے تا ای آکھو کہ نبوت اللہ نبی دی نبوت آدم دے زمانے زمین تے حاوی ہی اور نوح دے زمانے پانی تے حاوی نوح دے زمانے نبوت کیا تے حاوی ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا اللہ نبوت کو بھا دے غالب کر دیا خلیل کو جملے بھائی سٹیا گئے ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں رسے نال بدیا گیا او تا سڑن لیکن خلیل دے وال کو سیک نہیں آیا توجہ ہوں سمجھو زمین تلے نبوت اتے پانی تلے نبوت حاوی بھا تلے نبوت بولیں دے بیٹھو گئے نہ سمجھ اگلی گال سمجھو ہن اللہ نے نبی کو اتلویں جہان دی عظمت عطا کی ایک نبی کوئی تھوں اٹھائے اور اپنی قربت اتے گر گئے کون کہیں کو گن گن کیڑے کو نہیں 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 انیا ڈیگ ساری دیر کون نہیں 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 حضرت سلیمان تخت تے بہدیان نے تخت توارے شامیانے چھوٹے کئی ہزار آدمی تخت تے بہ رہے کیونکہ میں اشارہ کرے نا جو فلانے پاسے جلو نہ پٹرول دی ضرورت ہے نہ ایندھن دی ضرورت ہے بھی جہاز رکتے تے نہ دے کوئی ایندھن ہو گئے جی میں تمہاری ترقیاتی جی بس نبی دا اشارہ چلتا وہ ہوائے تخت اڑتا اشارہ اس طرف کہ عناصر اربع دے حکمرانوں زمین تلے نبوت اونچی پانی تلے نبوت اونچی بھا تلے نبوت اونچی ہوا جھکیے نبوت اونچی تے کو نبوت کہیں سمجھے ہی کہنی تو نبی کریم دا کہیں ویلے تذکرہ بیٹھا کراں تو کہیں ویلے ڈھولن بیٹھا آتا ہوں دی کہیں ویلے ماہی بیٹھا آتا ہوں دی کہیں ویلے لیلا مجنوں دے دوہے بیٹھا سنے دا ہوں دی نبوت دی عظمت کو سمجھ میں تو کوئی ایک شے سمجھا بنتا اے ہن عناصر اربع بھا پانی ہوا مٹی تلے نبوت سارے کو نبوت ہن اللہ ایک نبی کو اتھوں ٹورے چاہے اپنی قدرت نال بہو بلندی تے گھن گے بہو اونچا گھن گے کون کون گھن گے کہے کو گھن گے کیڑے کو نہیں 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 بس نہیں بھائی سلیمان تو تھی گئے عیسیٰ کو کہیں کو بھائی سارے آنکھو بھائی عیسیٰ ہوا تو اتے گن سلیمان ہوا تک رہے عناصر اربع چ رہے اے عناصر اربع تو اتے چلے گن حضرت عیسیٰ ہن بھی آسمانے تے زندہ ہیں سارے کو ہن بھی آسمانے تے بول بول ہن بھی آسمانے تے او تن حیاتن اور اتہن کور پہ قیامت چ امسن تے جیڑی عمر چ گن ہوں عمر چ امسن جیولے اتے گن 33 سال عمر ہے جیولے بلسن ہوں ویلے 33 سال تا شباب جوانی ہو سے ہی واسطے کہ عمر اے دنیا دی گنی دیے نہ ایک نو پہلی گنی دیے نہ دے بعد والی گنی دیے نہیں سمجھتے بیٹھے کوئی بال جو جا پوے تے 10 دن دا ہوے کو کیا سو کتنے دن دا ہے سال دا ہوے تے کیا سو کتنے سال دا ہے نہیں حالانکہ 1 سال 9 مہینے دا مال 9 مہینے کیوں نہیں گن دے ہی واسطے نیچے گنتے او اے جہان نہیں سمجھتا بیٹا اے جہان تے جڑا اتلوا جہان ہے او جہان ہی نہیں گنی دا جہان عناصر اربع دا گنی دے ہن اس دی زندگی اتھوں والی ہے او کو اے دے اوتے قیاس نہیں کری دا قبر دی زندگی قبر والی ہے او کو دنیا تے قیاس نہیں کرے دا جویں کئی جاہل بیٹھے آدے ہوندے ایسی قبر وچ بندہ کیویں زندہ ہوندے ساکو تا نظر نہیں آندا او الو کہیں جادا او ہے برزخ تے برزخ دا معنی پردہ ہے جے رب تے کو دسنا ہو بہا تا اوندا نام پردہ ہی نہ رکھیا او کو رکھے ہی پردے چے جو کہیں دے سامنے ظاہر نہ تھیوے بڑی عجیب لوگ ہوندے اپنے اپنے فلسفے جڑے دین اے کیسے اتھوں دی گال سا کو سمجھ آونی چاہیے حدیث پاک وچ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے متعلق سوال کی دے جو تو کیڑے نبی کو منے گی وہ آختے نبی محمد الرسول اللہ اگر مومن تاکے سے کہنی تاکے سے ہاں لا ادری میں نہیں جانتا او دے بعد سارے پردے ہٹا دیتے ویندن برزخ دے
اللہ دے نبی دا کو دیدار کرایا ویندے حضور سہی دا صحیح نہیں ٹرتے ہم دے پردے ہٹ دین تے تو دیدار واسطے ویندی یاد رکھ بڑے دے دروازے تے ونیدا ہے کو سدیدا کہنی پوتر کیوں کہ ٹرتے ویندا رہدے مرید مرشد دے دروازے تے ویندے ایک ہوندے حاضر ایک ہوندے حضور حاضر رکھ دین جڑا کہیں کول آوے حضور رکھ دین جے کنے بنی جے ساڈا عقیدہ ہے سارے آقا حضور ہیں ساری کائنات نبی دے قدمے وچ حاضر ہے جے ویلے تو مردی برزخ وچ تو ویندی یا اتھوں والے ایتھے ہی آمدن بولو 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 تسا ہوں جہان وچ ویندے پیو جت نبی سے پہلے ہن تے دیدار واسطے پاگلا تو پیا ویندی نبی تا کرے کہ نہیں ہمتا پیا اے تے کو کہیا کہ ایتھے آ گئے تو برزخ وچ ویندا پی تو قبر وچ ویندا پی تو ہوں جہان وچ ویندا پی تو اوتے کون ہیں بول یار میں مسئلے کیا سمجھے نہ بیٹھا تمہاری توجہ نہیں تھی پی کون بیٹھے قرب قیامت وچ امسن کیوں کہ اے جہان فنا دا ہے اتھوں اے جہان تو قبر وچ ونجن ضروری ہے او چاہے اج تک بے شک بیٹھن لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے ساتھ او دنیا وچ امسن ایتھے ہی انتقال تھی سے وفات تھی سے اپنی قبر وچ ویس ہن ایک گل بھی سمجھو جے ویلے عیسیٰ علیہ السلام امسن ایک گل تھی بھی یاد آ گئی او سمجھو جا عصر دی نماز دا ٹائم ہو سے ہن کیا ٹائم ہے عصر دا ٹائم تھی گئی واسطے وہ گال کروں چاہ عصر دی نماز دا ٹائم ہو سے اذان تھی چکی ہو سے صفا بانی گیا ہو سے صفا امام مسلے تے آ گیا ہو سے تکبیر تھی ویسے ہن امام نماز شروع کرن لگ سے کہ مسجد دے مینارے دو تو آواز ہم سے اوے میاں کھڑو 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 میں کو لہاؤ چا میں تمہارے نال نماز پڑھتا پڑھ دے سن سارے جڑا اللہ اتھوں اتنے تک گھن ہے او تلے نہ آن سکدا ول مینارے تے بلاری تے تلے کیا واسطے کہنا فرمایا الدنیا بالوسائل اے اسباب دی دنیا ہے او مسبب الاسباب ہے او کو سبب دی لوڑ کہنی ہی واسطے اتو وہ گھن ہے تلے قانون ہے جو ذرائع نال نظام چل دے ہن سیڑھی رکھتے تلے لو تاکہ اسباب دی دنیا کم پورا آگے اے نبی تے مسلے تے امام ہے سارے کو مسلے تے امام نبی دی عزت دی وجہ تو پیچھے تے تھی گیا دے سی تسا پڑھو میں نہیں پڑھے دا نبی آکھتے نہیں نماز تو پڑھا میں نہیں پڑھے دا نبی کیا آکھ دے کون پڑھاوے امام پڑھاوے تے امام کیا دے کون پڑھاوے ایمانداری نال دسو حق کہنا سارے کو اچھی آواز نال لیکن نبی نماز کہنا پڑھے سے آخر امام کو نبی دی گال مننی پوسے امام اگی تے کھڑے تھی تے نماز پڑھے سے نبی کہنا پڑھے سے بھئی کیوں کہنا پڑھے سے یہ مسئلہ میں ہاں نہیں امتی تا بے شک اپنی جاتے لیکن درجہ تو بلائی ہوں امتی تو وعدے جڑا مسلے تے کھڑے میں نے حیث النبی حضور تو پہلے جتنے نبی گزرے وہ سارے حضور دی امت شامل ہیں حضور پوری کائنات کے نبی جو ہیں لیکن کوئی نبی حضور دا بڑے تو بڑا صحابی ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ ہوئے کروڑا صدیق ملن ایک نبی دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے لیکن عیسیٰ پیچھو کھڑے وہ دی وجہ یہ ہے کہ نماز قرآن پڑھن فرض ہے سارے کو قرآن پڑھن سارے کو قرآن پڑھن اے جڑا پیچھو کھڑے اے انجیل والا ہے ایک نے قرآن کہنی نہیں سمجھے ایک نے قرآن مسلح تے تک قرآن پڑھنا ہا امام پڑھ سے تا مقتدی دی نماز تھی سے ہن او پڑھے اے جڑا پیچھو کھڑے ایک نے نہ الحمد اتریے نہ سورت اتریے اے پیچھو چپ کرتے کھڑا رہ گئے میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ دی نماز او امام دے پیچھو تھی گی یا کہنا ہوں ویلے تھی ویسے اکو ہوں ویلے جی اگلے زمانے تھی ویسے تو آج کیوں نہیں تھی اساں جو آدھو امام پڑھ گئی دے تو چپ کرتے کھڑے رہو تو آری تھی گی ادن کہنا ضرور پڑھوں
اسادو بھی عیسیٰ دی بھی تھی گی معراج دی رات 1,24,000 جو حضور دے پیچھے کھڑیا انہیں دی بھی تھی گی انہیں بھی کوئی قرآن والا کہنا ہاں صرف محمد کریم قرآن والے ہن باقی سارے دے سارے کوئی تورات والا کوئی انجیل والا کوئی زبور والا کوئی صحیفے والا اے پچھو کھڑے قرآن والا اگو کھڑے قرآن والا نماز قرآن کھڑا پڑھتے باقی چپ کرتے کھڑے چھے اے بغیر الحمد پڑھے بغیر صورت ملائے انہیں سارے مقتدی نبی دی ایمان نماز حضور دے پچھو تھی گئے عیسیٰ دی نماز مہدی دے پچھو تھی گئے تیری میری نماز بھی اپنے امام دے پچھو فاتحہ دے بغیر تھی ویلی ہے گال سمجھ دی پی کہنے دی پی گالی بیاہن ڈھیر سارے آتے اپا تھی بہ گوں نبوت زمین تے حاوی پانی تے حاوی بھا تے حاوی ہوا تے حاوی اسمانے تے ہن کچھ بچ گئی بچی ہوں تو اتے ایک بیا جہان ہے اسمانے تو اتے وہ عرش ہے کرسی ہے لو ہے قلم ہے ہن رب اپنے محبوب کو اتوں اٹھائے براق تے بلہے مکے تو بیت المقدس پہنچائے انبیاء دی امامت دا تاج پوائے اتوں اسمانے دی بلندی تے گن گن صحیح فرمے دن میں ات پہنچا جت کوئی نہیں پہنچا او ڈٹھم جے کو کوئی نہیں دیکھ سکیا او سنن جے کو کوئی نہیں سن سکیا صحیح ات پہنچن جت کوئی نہیں پہنچا اللہ دی قربت اور عرش تے پہنچن ہن میں گال جڑی کریں دا پیا سمجھے ہر آدمی اپنا علاقہ دیکھ دے آدم تیرا علاقہ زمین ہے تو ہم کو ڈٹھی نوح تیری نبوت پانی تے ہی تے طوفان ڈٹھن خلیل تیری نبوت بھا تے ہاوی ہی تے بھا دے چیخے ڈٹھن سلیمان تیری نبوت ہوا تے ہی تے ہوا دے نظارے ڈٹھن عیسیٰ تو اسمانے تے پہنچی پر محبوب تو اتھو اٹھی تے عرش تے پہنچے ہن اتنے تک تہے میرے نبی دی نبوت دا زمانہ ہن کوئی بھی جا باقی بچی کھڑی ہے جن واسطے کوئی نما نبی آوے نہ کائنات وچ کوئی جا بچی ہے نہ کہیں نمے نبی دی ضرورت ہے ہی واسطے حضور آخری نبی ہیں ہن جے کوئی دعویٰ کرے سے او بلا ہی کنو کوئی بھی جا لب جب تو نبی بنتے بنے جے کوئی نہیں بن سکتا تو محمد آخری نبی ہیں ہن جیڑے دعویٰ کرے سے او دجال بھی ہو سے کذاب بھی ہو سے کافر بھی ہو سے مرتد بھی ہو سے واجب القتل بھی ہو سے سارے آکو اچھی آواز نال اوے بولیا جنت وچ ونجن دے بعد تا اتنی طاقت مل ویندی ہے جو 7,000 سال دا فاصلہ ہوے ٹرن دی آواز اوتھ رب سنویندا پے تے باہر والا درود اندر کیوں نہیں سن دے نہیں سمجھدا سمجھیے کہ نہیں ہی واسطے فرمایا اے معراج کروایا ہی واسطے کہ اللہ اپنی قدرت دے نظارے دکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا معجزہ ہے کچھ معجزے اے جن جڑے پوری دنیا چ ہر وقت ہر جا ہے کیوں کہ ہر نبی دا معجزہ دے ونجن نال چلا ویندا ہا حضور دی نبوت دا معجزہ حضور دے ونجن نال نہیں گئے ہی واسطے کہ حضور گن نبوت باقی حضور دنیا تو گن حضور دی رسالت باقی ختم نبوت باقی ہی واسطے حضور دی نبوت دے معجزے ہونی باقی اذان حضور دی نبوت دا معجزہ ہے اے مسجد زمین تے ٹکڑے ٹکڑے تے مسجدیں دا وجود حضور دی نبوت دا معجزہ ہے قرآن پاک دنیا وچ موجود حضور دی نبوت دا معجزہ ہے علم نبوت دنیا وچ ہوے حضور دی نبوت دا معجزہ ہے علماء حفاظ تے قراء دا وجود حضور دی نبوت دا معجزہ ہے اے او معجزے جڑے قیامت تک راسن دنیا دی کوئی طاقت ہنے کو ختم نہیں کر سکتی بھئی اے نبی دی عظمت کو منو اے دے تے ایمان گھنو دی شریعت دے اوتے عمل کرو اے توجہ کرے سو دو چار گالی میں تو سمجھاون چاہدا خانپور جڑی جات میں رہدا ہوں اوتھے میرا اپنا مدرسہ ہے تے تساں سارے بڑے شوق نال کریں دو او کو سرندے کونڈا شریف ہاں زور دا آکھو سارے سنیں آکھو چا لا حول اے کونڈا کیا ہے نا 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 ایک شہد سے نا یاد رکھو آخ دینا کہ امام جعفر صادق کہیں کو آخیا میرے کونڈے کر آخو استغفر اے اور کتنا گندا لفظ ہے کہ فلانے دے کونڈے کرے دے دیو آخیا ان دا کونڈا کر چھوڑے یعنی کہیں کو ختم کر چھوڑو ان دے واسطے لفظ استعمال
میں کنوں کہیں پوچھا سی کونڈے دی شرعی حیثیت کیا ہے جی تسا پوچھے میں کو آخم بھی اسا دین پڑھے عربی کتاباں کہنے پڑھیں اردو دی کوئی کتاب اسا مدرسے کہنا پڑھ دیا سے عربی پڑھ دیا سے عربی کونڈے کو کیا سرے دین وہ کو لفظ عربی لب دو تاکہ اسا دین دیکھوں جو کیا لکھا کریں کونڈے دی عربی لب دو میں قرآن تے حدیث تلاش کراں بلا تو کو مسئلہ دساں بندہ میں کو آخر لگا مولوی صاحب عرب تو کونڈے تھیندے کہنی تو ہندوستان کو نمائیں آخو عرب کونڈے کہنی تھیندے ایک دوست میں کو پوچھا سی 11ویں شریف کی حیثیت کیا ہے کہ میں کہ 11 جگہ نا 11 یہ عربی کا لفظ ہے یہ واسطے عربی اردو کا لفظ ہے عربی لفظ تھا اللہ کی قدرت وہ بندے اپنے عالم کو ونتے پوچھا سی 11ویں شریف کو عربی کیا آخ دین آخر عرب والے تو منکر نو کریں دے کہنی جیڑی شاید جت نہ ہوے اوندا نام کہنی ہوتا جیڑی شاید جت نہ ہوے اتوں دا نام پہلے موبائل کہنا ہے جہے ملک جو سے اتنے نہ ہائت کہنا پہلے انٹرنیٹ کہنا ہے دا نہ کہنا پہلے جناب والا کمپیوٹر کہنا ہے دا نہ ہن شاید یہ ہن نہ آئے بھائی حضور دے زمانے چ اور عرب ہے انہیں کسی کہنا تو میں کہ سارا دین تاربی اڈوں آئے ہوں میں تو کی وجہ ساوا جو جائز ہے کہ نہ جائز ہے نبی دے زمانے تہا کہنا صحابہ اہل بیت دے زمانے چاہی کہنا وہ میرے کو آدھے بڑا پڑھا لکھا آدمی کسی وال اسا تو 605 پی گئے سے کیا پی گئے سے 605 آ دین 605 سمجھ دو 605 سمجھ دے آخ دین بھائی میرے کو وہاں میں پی گیا یار یہ سچی گال ہے کیوں میں کہ 11ویں آخ دے 605 کو شش فارسی 6 کو سرے دین 5 کو سرے دین 6 تے 5 11ویں نہ ہی 605 دے دین ہے یہی کہنا گال سمجھ نہیں پی سارے ایک عالم علامہ خالد محمود ان کو کہیں پوچھا صحیح انگریزی غیرت کو کیا سرے دین کیا پوچھو انگریزی غیرت کو کیا سرے دین علامہ صاحب بڑی دیر حیران تھی گئے جو سوال ڈاڈا ہو گئے کچھ دیر کے بعد فرمانے لگے وہاں ہوتی نہیں سمجھے وہاں بھائی انگریز ہوئے تو وہ واسطے کوئی نہ ہوئے جت کہنی ہوتا نہ کہنی ایک کنڈا تیرے میرے اردو ہندوستان کا نہ ہے عربی کا نہیں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ نبی سید سالے دی وفات ہے ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرے اون دی ایک لونڈی ہی وہ کنجری ہی اندر کو پیار ہا بڑی منظور نظر آئی بادشاہ جو ناراض تھی گیا وہ بادشاہ کو خوش کرنے واسطے حلوہ پکایا تے آ کے اسے معاویہ دی موت دی خوشی اچ پکائے او ہوں زمانے دے رافضے اوندا نام رکھیا چا کونڈے ایتے کو خوش کرتے نا امام جعفر دا کرے دین تے خوشی اچ او کھوے دین کھاون بھی حرام ہے پکاون بھی حرام ہے ایدی کوئی عبادت یا دین سمجھن بھی گناہ ہے ایدا دین اور ایمان نال کوئی تعلق ہے اج میں کروں کہ پوچھے اے پگڑی کیوں پاتی بیٹھی میں اکثر نبی دی سنت ہے کوئی پوچھے یار تو اے ٹوپی کیوں پاتی بیٹھی کسی فلانا بزرگ پیدا ہا تو یار اے کالے چٹے پٹے والی کیوں ٹوپی پہنی آ کے آزم طارق پیدا ہا سے پیلا رومال کیوں پہنو آ کے مفتی محمود پیدا ہا ادا کہیں شریف دی تک گھنی دیے کونڈے کیوں کریں دو آ کے کنجری کریں دی یہ حقیقت بٹھا دا یہ حقیقت ہے اور کیسے خوش بخت ہو سے جڑے کنجری تھی اتباع کریں دیں تو ہوں دے کام کو دین سمجھتے ہی تو بڑی خدا دی لعنت پی کرنی ایک تو یہ مسئلہ ہے بیاہ دے وچ ایک طلاق دا مسئلہ ایک بندے نے پوچھے بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے دے وچ میں ان کو گزارش کرے سا کہ اے جلسے چ مسئلے لڑائے نہ کرو جڑے جھگڑے انہاں دے آپس میں ہوندے ولا مولوی کو ونچ پرچی لکھتے پوچھ دی اپنے مطلب دی گال نتیجہ نکلتے مولوی جذبات وچ کوئی مسئلہ سارے سے او اگے تے ونچ سے ڈٹھی وا تے مولوی تے کو ٹھیک پی ہے نا یہ واسطے میری درخواست ہے کہ مظاہر نو بہت بڑی دینی درسگاہ کوٹ تو ہے اتنا بڑے بڑے علماء تے مفتی بیٹھے یہ سوال ہونے کرو وانتے لکھچا جویں سوال لکھا کرے حساب نال طلاق کی ویندی ہے اور او طلاق وچ او عورت واپس کہہ نہیں بلتی میں اتنا مسئلہ رسا دینا باقی دی تفصیل حلال حرام والی او علماء کرام تو کو رسے سے اللہ سے سب کو عمل کی توفیق دعا یا تو کچھ ہے نہیں بھائی یہ کیا یہ خالی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله
اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سارے قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھو جا اور قاری محبوب صاحب کی روح کو ایصال ثواب محمد محبوب نام محبوب صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اے اللہ کلام پاک کو قبول فرما. ادا ثواب اے اللہ مرحوم دی روح کو پہنچا. سارے اساتذہ والدین آباء و اجداد سارے بزرگان دین جنہیں لوگوں نے سب کو دین پڑھائے سکھائے سمجھائے انہیں سب کے درجات بلند فرما. انہیں سب کی مغفرت فرما. اے اللہ تو راضی تھی اپنے محبوب دی رضا نصیب فرما. اپنی عبادت پیغمبر دی اطاعت نصیب فرما. اپنا نام نبی دا کم نصیب فرما. وہ کم کرا جنہیں تو اور تیرا محبوب راضی ہوئے. انہیں کم میں تو محفوظ فرما جنہیں تو اور تیرا محبوب ناراض ہوئے. ابھی آپ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس نئے چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور اس چینل کے لنک آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.